السلام علیکم. دامان ٹی وی کے پروگرام بازگشت میں میزبان ابرار احمد آپ کو ایک نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، کورونا وبا نے جہاں لاک ڈاؤن کی وجہ سے نجی شعبے کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، وہیں نچلی سطح پر ملازمتوں میں کمی نوٹ کی گئی ہے، جس سے ملک کی سطح پر بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. اس حوالے سے آج کے بازگشت میں ہم بات کریں گے. میرے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب اسلم اعوان صاحب موجود ہیں. اسلم اعوان صاحب، کورونا وائرس کی وبا نے پرائیویٹ سیکٹر، خاص طور پر جو پرائیویٹ ملازمین ہیں، ان کو بے روزگار کر دیا. آپ کے خیال میں اس کے اثرات ملکی معیشت پر کیا ہوں گے؟ شکریہ ابرار. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہوا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی وہ جو نچلی سطح کا اہلکار ہے وہ خاص طور پر متاثر ہوا ہے. جیسے اب ہوٹل اور ریسٹورنٹ بند ہوئے ہیں تو وہاں پر جو ہے درجنوں بیرے کام کرتے تھے، ویٹر کام کرتے تھے، چھوٹا سٹاف تھا، برتن دھونے والا سٹاف تھا، وہ سارا کا سارا بے روزگار ہو گیا. اسی طرح بس اسٹینڈ جب بند ہوئے تو وہاں پر ہاکر تھے، ایجنٹ تھے، مینیجرز تھے، اور بہت سے ورکر ہوتے تھے، کلی تھے جو وزن اٹھاتے تھے، وہ سب بیکار ہو گئے. اسی طرح مختلف اداروں میں خاص طور پر شادی ہال جو ہے اس میں سینکڑوں اور درجنوں لوگ کام کرتے تھے، پکوانوں والوں کے پاس درجنوں اور سینکڑوں لوگ کام کرتے تھے. تو اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کارپوریٹ سیکٹر ہے جس میں چھوٹے موٹے کمپنیاں تھیں، دفاتر تھے، اس میں پرائیویٹ اہلکاروں کو خاص طور پر مختلف چھوٹی کمپنیوں نے جو ہے وہ بالکل فارغ کر دیا ہے. بڑی کمپنیوں نے بھی ڈاؤن سائزنگ کی ہے اور انہوں نے بہت سے اہلکاروں کو فارغ کیا، سوائے ان کے کہ جن کے بغیر ان کا گزارا نہیں چلتا. مینجمنٹ سیکٹر میں جو ہے کچھ لوگوں کو رکھا ہے، لیکن ورکر اور خاص طور پر مزدور جو ہے وہ پوری طرح فارغ ہو گئے. اس سے یہ ہوا ہے کہ ملک میں غربت کی سطح بھی بلند ہوئی ہے، اور اب لوگ جو ہے وہ مزید خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ملک میں کوئی 2.66 کروڑ آدمی جو ہے وہ مزید بے روزگار ہوئے ہیں. جو پہلے بے روزگار تھے وہ اس کے علاوہ تھے. تو بہتر ہوتا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو مینیج کرتی. یہ لاک ڈاؤن سے پہلے جو ہے ان کے پاس ڈیٹا ہوتا، کتنے اہلکار ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار ہو سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، ریڑھی والے ہیں، پھٹے پہ کام کرنے والے، تھڑے پہ کام کرنے والے. تو انہوں نے کوئی ایسی ارینجمنٹ نہیں کی، تو اس کی وجہ سے جو ہے غربت کی ایک بہت بڑی لہر ہے جو فی الحال تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن اگلے 2-4 مہینے میں اس کے اثرات جو ہے وہ پوری طرح واضح ہو جائیں گے اور سوسائٹی اس کو مدتوں بھگتے گی، اور ایک بہت مہیب غربت کی لہر جو ہے وہ ہماری منتظر ہے. اچھا، پرائیویٹ سیکٹر کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ اس کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہوئے. اگر فرض کرو آج یہاں کی ضلع انتظامیہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم ہوٹلوں کے جو ویٹرز ہیں جو بے روزگار ہوئے ہیں ان کو ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں گے کہ ان جو اصل تعداد ہے اس سے 10 گنا زیادہ لوگ جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم بھی بے روزگار ہو گئے ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ کچھ فنڈ ہونے کے باوجود اس کی یہ ہینڈی کیپ ہے کہ اس کے پاس ڈیٹا نہیں ہے. اور اب بھی وقت ہے، گورنمنٹ کے پاس اب بھی وقت ہے، اور یہ بہترین موقع ہے کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ، اس کا جو ہے اپنا ایک اور ڈپارٹمنٹ خاص طور پر جو لیبر والے ہیں، ان کو گورنمنٹ ایکٹیو کرے اور ڈیٹا کلیکٹ کرے، اور یہ ڈیٹا جو ہے اسے آگے بھی کام آئے گا. اب اگر سوشل ویلفیئر والا دیکھے، ایک بہت بڑا دفتر ہے، ایک بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن وہ بیکار ہیں، بالکل ان کا کوئی کام نہیں ہے. اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ والے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بیکار ہیں. اب اگر یہاں پر ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا تو یہ اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ والے ضلع انتظامیہ کو بتا دیتے کہ یہاں پر 50, 60, 70, 80 اتنے ریسٹورنٹ ہیں، ان پہ اتنے لڑکے کام کرتے تھے جو بے روزگار ہو گئے. تو ان کی مدد کرنا انتظامیہ کے لیے، یہ گورنمنٹ کے لیے بڑا آسان تھا. تو اس وقت بھی میری یہ درخواست ہوگی اس پروگرام کی وساطت سے کمشنر صاحب سے خاص طور پہ کہ وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، لیبر ڈپارٹمنٹ اور اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ کو سرگرم کریں، ان کو فعال کریں، اور ان حالات میں وہ ڈیٹا اکٹھا کر لیں کہ ڈیر اسماعیل خان میں کتنے ریسٹورنٹ ہیں، ان پہ کتنے لوگ کام کرتے ہیں، کتنے شادی ہال ہیں، ان پہ کتنے ورکر کام کرتے تھے. اس کے علاوہ اور چھوٹے موٹے ہوٹل جو ہیں، تھڑوں پہ جو کام کرنے والے لیبر کلاس تھی، چھوٹے چھوٹے جو کاروبار ہیں کمپنیوں میں، مقصد بیکریز پہ کتنے بندے کام کرتے تھے، میکینیکل کے دکانوں پہ کتنے کام کرتے تھے، بسوں کے اڈوں پر جو ہے وہ کتنے ورکر تھے جو کام کرتے تھے. تو یہ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. ان کی مدد ہو نہ ہو، لیکن یہ بہتر ہے کہ ڈیٹا جو ہے اس کو کلیکٹ کر لینا چاہیے، اور ضلع انتظامیہ جو ہے وہ اس کا بہترین موقع ہے کہ وہ اب ڈیٹا کلیکٹ کر لے. ہو سکتا ہے کہ آگے زندگی میں کوئی مسائل قوموں کی زندگی میں آتے رہتی ہیں، اس قسم کی مشکلات اور مسائل جیسے اب ہیں، تو ان کو مستقبل میں یہ کام آئے گی. مطلب جو ڈیٹا تھا اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سستی دیکھنے میں آئی ہے، جس کی وجہ سے اتنے بڑے مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں. جی دیکھو، ہمارے سرکاری ادارے جو ہیں وہ خاص طور پر وہ جو مین سٹریم کے ادارے نہیں ہیں، جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، وہ بالکل غیر فعال ہیں اور کوئی کام ہی نہیں کرتے.
آپ پتہ کر لیں اس شہر کے لوگوں کو درجنوں ایسے سرکاری ادارے ہیں جن کے نام کا بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور وہ کوئی کام ہی نہیں کرتے، صرف فنڈ آتے ہیں، فنڈ ایبزارب کر لیتے ہیں، اور ان کے اہلکار جو ہے بالکل خاموشی سے بیٹھے ہیں، صبح آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بعض اوقات تو ڈیوٹی بھی نہیں کرتے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، لیبر ڈپارٹمنٹ اور اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو فعال کیا جائے۔ ان کے پاس بہت بڑی اسٹرینگتھ ہے، بہت بڑے افرادی قوت ہے، ان کے پاس نظام ہے، سسٹم ہے، کمپیوٹر ہے، فیسلٹیز ہے، گاڑیاں ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس وقت ڈیر اسماعیل خان شہر کے تمام ریسٹورنٹ کو گنیں، تمام بیکریز کو گنیں، تمام شادی ہالوں کو گنیں، کتنے بس اسٹینڈ ہیں ان پہ کام کرنے والے ورکر کو گنیں، اور یہ ڈیٹا کلیکٹ کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ان حالات میں گورنمنٹ ان کی مدد نہ کر سکے، لیکن کل کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ ان کی مدد کر سکتی ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان اداروں کو فعال کرے، یہ بہترین اپرچونٹی ہے اداروں کو فعال کرنے۔ اچھا، پرائیویٹ سیکٹر کے ڈاؤن فال کے باعث بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوا، اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے؟ وہی آپ نے پہلے اس سے میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کیا ہے ابرار، کہ اس سے نپٹنے کے لیے سب سے امپارٹنٹ چیز بنیادی جو تھی وہ ڈیٹا تھا۔ تو اب ڈیٹا ان کے پاس ہے نہیں۔ اب جب بھی یہ کسی بھی شعبے کے لیے امداد کی بات کریں گے یا امداد کی آفر کریں گے یا گورنمنٹ دینا چاہے گی، تو آپ دیکھ لیں گے کہ درجنوں بلکہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ امٹ آئیں گے، اور گورنمنٹ لامحالہ ناکام ہو جائے گی، اور کس کو وہ جو اصل مستحقین ہیں وہ ان کو نظر بھی نہیں آئے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ شہر کی ساری دکانیں بند ہیں، آج پوری طرح دیکھ لیں بلیک آؤٹ ہے۔ ہر دکان پہ 2 3 4 ملازم ہیں جو کام کرتے ہیں، وہ بے روزگار ہیں۔ مارکیٹوں کے اندر جو ہے دکانوں پہ بھی لوگ کام کرتے ہیں، اور خاص طور پر مارکیٹ کے اندر وہ جو سامان کو لے جانے آنے کے لیے مزدور لیبر کلاس کام کرتی ہے، چھوٹی ریڑھی پہ، رکشے پہ، موٹر سائیکل پہ بھی کام کرتے ہیں بہت سے لوگ جو ٹیک اوے وغیرہ سامان لے جاتے ہیں، تو وہ سارے بے روزگار ہیں۔ اس لیے گورنمنٹ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائے۔ یہ بے شک مصیبت ہے، ایک مشکل ہے، تکلیف ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت بڑا ہمارا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس سے اگر عقل مند قومیں جو ہے وہ ہمیشہ آزمائشوں اور مشکلات میں سے اچھی چیز نکال لیتے ہیں، اس کو موقع بناتے ہیں اپنے تجربات کو بہتر بنانے کا اور سیکھنے کا۔ تو انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ان ڈپارٹمنٹ کو، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، لیبر ڈپارٹمنٹ اور اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ کو فعال کر کے یہاں پر تمام شہر کے جتنے بھی تندور ہیں، جتنے ہوٹل ہیں، جتنے ریسٹورنٹ ہیں، جتنے بسوں کے اڈے ہیں اور جتنے بیکریز ہیں، ان پر کام کرنے والے ورکر ہیں، اس کے درمیان جو کمیونیکیشن کے ہیں، اور خاص طور پر جو مستریوں کے کارخانوں میں کام کرتے ہیں لوگ، چھوٹے بچے بھی کام کرتے ہیں، بڑے بھی کام کرتے ہیں، تو ان کا ڈیٹا کلیکٹ کریں۔ اچھا، لاک ڈاؤن میں رعایت سے کیا اس شعبے میں بہتری آ سکتی ہے؟ کتنی آ سکتی ہے؟ لاک ڈاؤن کو اگر آپ یہ ختم بھی کر دیں تو جو ڈیمیج ہو گیا ہے وہ ریکور نہیں ہو سکتا، اس کے اثرات جو ہے وہ بہرحال پڑیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اس میں یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا یہ پرابلم ہے۔ امریکن گورنمنٹ جو ہے اس نے $5 کھرب مختص کیا ہے لاک ڈاؤن میں لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی صورتحال وہاں یہ ہے کہ 2 دن پہلے ہاسٹن میں لوگوں نے مسلح جلوس نکالا ہے، اور وہ ایک قسم کی بالکل بغاوت کی صورتحال پیدا ہو گئی، کیونکہ کاروبار زندگی جب بند ہوتا ہے تو پھر پوری کی پوری زندگی جو ہے متاثر ہوتی ہے۔ وہاں ایک خوشحال ریاست، ویلفیئر اسٹیٹ اور دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور اور امیر ریاست، وہاں جب یہ صورتحال ہے کہ لوگ جینے کے لیے مسلح ہتھیار نکال کر مسلح جلوس نکالتے ہیں، تو پھر آپ خود اندازہ لگا کہ یہاں ایک پسے ہوئے طبقات، یعنی ہمارا ملک ویسے بھی غریب ہے، پھر طبقات ہمارے بہت پسماندہ ہے، اور غربت کی سطح جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے جینے والے کی تعداد جو ہے یہاں بہت زیادہ ہے، اور جو غربت کی سطح کے قریب رہتے ہیں اوپر والے وہ بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے، اور وہ خط غربت کے نیچے جینے والوں کی تعداد جو ہے اب وہ مزید بڑھ گئی ہے۔ بہت شکریہ اعوان صاحب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا سنا کہ آج جو لاک ڈاؤن ہے اس میں جو ملازمین ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے، اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ آپ نے ہماری گفتگو سنی، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔